مجھے بھی لگتا ہے کہ شاید یہ جو ڈیڈ لائن ہے اس کو تھوڑا بہت ایکسٹینڈ کر دیا جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے رائے میں لاجسٹکس، کیونکہ میں سن رہی تھی آج کل بھی ڈیٹینشن سینٹرز کی بات کی جا رہی تھی کہ جو لوگ جن کو ڈپورٹ کریں گے ان کو ہم نے ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھنا ہے۔ ابھی تک جو معلومات آ رہی ہے میڈیا میں وہ یہی آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں 3 ڈیٹینشن سینٹرز بنائے جائیں گے، بلوچستان میں 3 بنائے جائیں گے، اور ایک ڈیٹینشن سینٹر میں تقریباً 5000 لوگوں کو رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن جو ڈپورٹ کرنے ہیں لوگ، جو انڈاکیومنٹڈ افغان ریفیوجیز ہیں، وہ 1.7 ملین ہے۔ تو یہ ایک لاجسٹیکل پرابلم بن سکتی ہے کہ آپ نے اتنے زیادہ لوگوں کو آپ رکھیں گے کدھر؟ اس میں بچے بھی ہوں گے، اس میں خواتین ہوں گی، ان کے لیے آپ نے الگ جگہ بنانی ہوگی، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہوگا، ان کا میڈیکل انتظام کرنا ہوگا۔ اتنی جلدی تو آپ ان کو ڈپورٹ نہیں کر سکیں گے، ایک دن میں تو اتنے لوگ نہیں ہو سکتے ڈپورٹ۔ تو لاجسٹک پرابلم بن سکتی ہے جس کی وجہ سے، اور پھر دباؤ بھی ہے، تو میرے خیال سے اس کی وجہ سے تھوڑا بہت شاید ایکسٹینشن مل جائے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اس پالیسی کی علینا، ابھی بہت سے سوالات ہیں جن کے ہمیں جواب نہیں مل رہے۔ اب میں پھر سے وہ سوال اٹھانا چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ ہمیں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ 24 خودکش حملے ہوئے ہیں پاکستان میں اس سال، جس میں سے 14 جو تھے وہ افغان شہری تھے، لیکن اس کا ابھی تک ہمارے سامنے نہ کوئی ثبوت رکھا گیا ہے، نہ ہمیں کوئی ڈاکیومنٹیشن دکھائی گئی ہے، اور نہ ہی کوئی بات کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پاکستانی تھے اور فیسیلیٹیٹرز تھے ان دہشت گردوں کے۔ دوسری چیز یہ ہے جو ایک بڑا اہم معاملہ تھا اور ایک سوال جو ابھی سول سوسائٹی نے اٹھایا ہے، وہ پٹیشن لے کے گئے ہیں نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کو، جہاں پہ انہوں نے کہا ہے اور یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا ایک نگران حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایک لانگ ٹرم irreversible پالیسی لے سکتی ہے افغان ریفیوجیز کے بارے میں۔ irreversible میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ایک دفعہ آپ نے ان کو ڈپورٹ کر دیا، نکال دیا ملک سے، ایسا تو نہیں ہے کہ دوسری حکومت آئے گی ان کو واپس لے آئے گی۔ اور تیسری بات جو ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جو افغان حکومت ہے انہوں نے ٹی ٹی پی کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جو ہمارے ملک میں آ کے دہشت گرد حملے کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب آپ مجھے بتائیں جو حکومت ہے افغانستان میں، وہ کیا افغانستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے کیا چنے ہیں، کیا الیکٹ کیے ہیں، کیا ان کی حکومت ہے؟ تو ان کی حکومت کی جو غلط پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے ہم سارے جو افغان شہری ہیں اور جو غریب سے غریب افغان شہری ہیں ان کو ہم کیوں سزا دے رہے ہیں؟ ہم آج کل ویسے کلیکٹیو پنشمنٹ کے خلاف بول رہے ہیں، اور ہمیں بولنا بھی چاہیے جو اسرائیل میں، جو غازہ میں ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ ہم کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، ہمارا جو دل آئے گا ہم کرے گا۔ لیکن میں آخر میں صرف اتنا کہوں گی علینا، ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کوئی اپنا گھر خوشی سے نہیں چھوڑتا، بہت ہی کوئی مجبور ہوتے ہوں گے، بہت ہی کوئی مجبوری ہوگی، بہت ہی کوئی مشکل حالات ہوں گے کہ آپ اپنا گھر چھوڑ کے جائیں۔